اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویور اور میرے یوٹیوب چینل HMS TV کے ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو کہ حضرت بابا فرید گان شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی اور ایک ہندو عورت کا واقعہ ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں کے التماس ہے کہ برائے کرم جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل HMS TV کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پہ سیٹ کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت بابا فرید گان شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں سے ایک ہندو عورت کا گزر ہوا جو کہ نیچ ذات عورت تھی۔ تو اس کا جب وہاں سے گزر ہوا تو حضرت بابا فرید گان شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حسب معمول اپنی عادت کے مطابق اس ہندو عورت سے بھی آپ نے اس کا حال احوال معلوم کیا۔ تو وہ عورت آپ کے پاس آ کر ٹھہر گئی اور کہنے لگی کہ میں اسی گاؤں کے گوالے جو ہیں ان کے خاندان کی عورت ہوں اور کافی دیر پہلے میرا خاوند جو ہے اس دنیا سے چلا گیا تھا اور میں دودھ بیچ کر ہی اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کرتی ہوں، مگر آج تک کسی نے میرا حال احوال نہیں پوچھا کیونکہ میں غریب ہوں اور میں اس وقت بہت برے حالات میں ہوں کیونکہ اس گاؤں میں کچھ جوگی اور جادوگر آئے ہوئے ہیں اور مجھ سے وہ دودھ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ میں ان کو دے جاؤں۔ تو پہلے تو میں سارا دودھ ان کو دے جا رہی تھی کہ جب میں نے ان سے کچھ دنوں بعد اس کی قیمت کا مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم جس سے بھی جو چیز خریدتے ہیں اس کی ہم قیمت ادا نہیں کیا کرتے۔ تو میں یہ سن کر پریشان ہو گئی اور ان سے کہنے لگی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہی میرا ذریعہ معاش ہے اور میرا کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، مگر ان کو کوئی ترس نہیں آیا بلکہ وہ مجھے بددعائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ جا، اگر یہ دودھ ہمارے لیے نہیں تو اور لوگوں کے لیے بھی استعمال کرنے کا یہ نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا میں نے ان کی اس بات پر توجہ نہیں دی اور حسب معمول میں دودھ لے کر جب بازار میں فروخت کرنے کے لیے گئی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دودھ کے جو برتن تھے ان میں تمام میں کیڑے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو اتفاق سمجھا اور دودھ کو پھینک دیا اور پھر میں اپنے گھر میں آ گئی۔ جب اگلے دن پھر دودھ لے گئی ایسا ہی ہوا کہ تمام برتنوں میں کیڑے بڑے ہوئے تھے اور پھر میں ان کے جو جادوگر تھے ان کے پاس جا کر ان سے التماس کرنے لگی، رو رو کے ان سے فریاد کرنے لگی کہ برائے کرم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ایسا کریں کہ آدھا دودھ میں آپ کو دے جایا کروں گی اور آدھا دودھ میں فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال لوں گی، تو لہٰذا مجھ پر دیا کی جائے۔ اور وہ عورت جو پریشان تھی اس کی ان جادوگروں نے کوئی بات نہیں مانی اور اس کو الٹا بددعائیں دیتے رہے۔ کہنے لگی کہ میں اپنے گھر آ گئی، کچھ دن گزرے تو اس جادوگر کے جو چیلے تھے وہ اس کے گھر آئے اور آ کر اس کو بددعائیں دینے لگے اور کہتے ہیں کہ ہمارا گرو کہتا ہے کہ اگر تم ہمیں دودھ فراہم نہیں کرو گی تو تمہارے جانور جو ہیں مر جائیں گے اور اس کے بعد تمہارے بچوں کو ہم اپنے غضب اور قہر کا نشانہ بنائیں گے اور تھوڑے دنوں بعد تمہارے جو بچے ہیں وہ بھی مر جائیں گے۔
کہنے لگی کہ میں اپنے بچوں کا سن کر یہ بات برداشت نہ کر سکی اور دوبارہ ان کو سارا دودھ جا کر دے دیا کرتی تھی اور لوگوں سے ادھار لے لے کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہوں، مگر گاؤں والے بھی کب تک مجھے ادھار دیں گے؟ یہ کہہ کر وہ بوڑھی عورت رونے لگی۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب تمہارے جو مشکل دن ہیں وہ گزرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے اور پھر اس کا یہ چند جادوگر کیا دنیا کی کوئی چیز بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ بھگوان کی بات کرتے ہیں۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ میں اس بھگوان کی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود لاچار ہے، اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کر سکتا، اپنی جگہ سے ہل کے دوسری جگہ پر نہیں جا سکتا۔ فرمایا جو خود کی مدد نہیں کر سکتا وہ دوسروں کا کیا خیال رکھے گا؟ میں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بات کر رہا ہوں جو اپنی ذات میں تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا اس پر ایمان لے آؤ اور اس کا دل میں خوف پیدا کرو۔ اگر تم اس کا خوف اپنے دل میں رکھو گی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ ادھر سے کچھ عجیب حالات کے کچھ آدمی آئے جنہیں دیکھ کر وہ عورت جو ہے خوف زدہ ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگی یہ وہی اسی گرو کے چیلے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم میری مہمان ہو، تمہیں ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں، تم پریشان نہ ہو۔ اور جب وہ اس کے چیلے آئے اور اسے آ کر کہنے لگے کہ تو یہاں باتوں میں لگی ہوئی ہے، ادھر ہمارے گرو جو ہیں وہ دودھ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے پاس تھی، میں نے ہی اسے روکا ہوا ہے، لہٰذا آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ آپ نے ہاتھ کے ساتھ اس طرح اشارہ کیا اور وہ اپنی گردنوں کو جھکا کر ادھر بیٹھ گئے۔ اور پھر دوسرے اس کے چیلے آئے، آپ نے انہیں بھی اشارہ کر کے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، وہ بھی بیٹھ گئے۔ المختصر کہ اس نے جتنے بھی اپنے چیلے بھیجے، بابا جی نے تمام کو وہاں اشارہ کر کے بٹھا دیا اور وہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح انہیں سنگلوں کے ساتھ جکڑ کر بٹھایا ہوا ہو۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ جو جوگی جادوگر تھا، ان کا گرو تھا، وہ خود ادھر آ گیا اور آ کے بڑے غضبناک طریقے سے انہیں کہنے لگا کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ انہیں میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ تو وہ غضبناک ہو کے کہنے لگا کہ کون سی ایسی طاقت ہے جو میرے چیلوں کو قید کر سکتی ہے؟ اور وہ کچھ منتر پڑھنے لگا اور زور زور سے غصے میں آ کر غضبناک طریقے سے بلند آواز منتر پڑھ رہا تھا، مگر جہاں اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں ان کا کرم نوازی ہو، ان کی نگاہ کرم ہو، وہاں کوئی شیطانی چیز کیسے آ سکتی ہے؟ اس کی کسی بھی شیطانی چیز نے جب مدد نہ کی تو وہ آ کر بابا جی کے قدموں میں گر گیا اور آ کر رونے لگا، آہذاری کرنے لگا اور فریاد کرنے لگا کہ حضور میرے جو چیلے ہیں، میرے شاگرد ہیں، ان کو چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ تو آپ نے جلال میں آ کر کہا کہ اگر تم اس شہر اجدوہان کو چھوڑ کر چلے جاؤ اور مخلوق خدا کو تنگ نہ کرو تو پھر میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے وعدہ کیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اب اگر تو نے کسی کو تنگ کیا تو تیرے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ کر دی جائے گی۔ اور وہ اپنے چیلوں کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا اور یہ سب سے پہلی اس شہر میں آپ کی کرامت تھی اور آپ کے چرچے شہر میں گونجنے لگے اور بہت سے جو بت پرست تھے وہ دین اسلام میں داخل ہوئے اور آپ کے ہاتھ بیعت کر کے آپ کے مرید بن گئے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے
ولی جو ہے ان کی نگاہ کرم کا ایسا جو ہے فیض ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ نگاہ اولیاء میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آمین ثم آمین.